آج 28 اگست 2024 اور آج کے روز پورے پاکستان میں تاجروں کی طرف سے ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی نے بھی اس ہڑتال کی حمایت کی ہے۔ کہیں یہ تاجروں کی ہڑتال کو یہ سیاسی جماعتیں یرغمال نہ بنا لیں، پہلے ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ بہرحال تاجروں کے دو مطالبات ہیں، ایک تو ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ تاجر دوست اسکیم واپس لی جائے، اور دوسرا ان کا مطالبہ ہے کہ IPPs کے معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے۔ حکومت کہتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم تاجر دوست اسکیم واپس لے لیں۔ تاجر کہتے ہیں کہ یہ تاجر دوست اسکیم نہیں ہے، یہ بلکہ یہ تاجر دشمن اسکیم ہے، جس میں فائلر نائن فائلر والا معاملہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسوں کے حوالے سے بھی کوئی ماہانہ کوئی ششماہی ٹیکس لگانے کی بات کی گئی ہے، ادائیگی کی بات کی گئی ہے، وصولی کی بات کی گئی ہے۔ اس پر تاجر پورے پاکستان میں متحد ہیں، ہڑتال کر رہے ہیں، لیکن لاہور کے تاجر آپس میں وہ تقسیم ہو چکے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دو گروپوں میں تقسیم ہے۔ ایک مریم نواز شریف صاحبہ کا حکومت کا مسلم لیگ نون کا گروپ ہے جو ہڑتال نہیں کرنا چاہتا، باقی دوسرا گروپ جو ہے وہ ہڑتال کرنا چاہتا ہے، اس کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے۔ تاجروں نے اگر اپنی ہڑتال کو کامیاب بنانا ہے، وہ لاہور کے تاجر ہیں، پنجاب کے تاجر ہیں یا پورے پاکستان کے تاجر ہیں، ان کو سیاست سے ذرا علیحدگی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ سیاستدانوں کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، تاجروں کے اپنے مقاصد ہیں، تاجروں کے اپنے مفادات ہیں۔ تاجروں نے اپنے مفاد کے لیے ہڑتال کرنی ہے، تو باقی حکومت کی طرف سے اگر کل انہوں نے مذاکرات کی ٹیبل پر آنا ہے تو پھر کل کا انتظار کیوں؟ آج کیوں نہ ان کے ساتھ بات چیت کر لی جائے۔ باقی حکومتوں کے یہ وتیرے رہیں، اور آج کی حکومت زیادہ ہی اس معاملے میں تھوڑی سی آگے ہے، تیز ہے۔ جیسے کسی قسم کی ہڑتال کا اعلان ہوتا ہے، جب ہڑتال ہونے لگتی ہے تو ایک رات پہلے کہہ دیا جاتا ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر، جو کہ ان کے کنٹرول میڈیا اور ریگولر میڈیا کے جی ہماری تو ان کے ساتھ بات ہو گئی ہے، مذاکرات ہو گئے ہیں، مذاکرات کامیاب ہوئی، کل ہڑتال نہیں ہو رہی۔ لیکن تاجروں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہو رہا، ہم نے کسی قسم کی کار واپس لینے کا اعلان نہیں کیا۔ ہڑتال ہوگی، پورے پاکستان میں ہڑتال ہوگی، اور ہمارے مطالبہ جب تک تسلیم نہیں کیا جاتے ہڑتال جاری رہے گی۔ حکومت کو یہ باور کروانے کی ضرورت ہے کہ چھوڑیں، رہنے دیں، تاجروں کے ساتھ بات کریں، کوئی درمیانی راستہ نکالیں، ان کی زندگی جیریں، ان کے گھر والوں کی، اور پھر لوگوں کی زندگی بھی ہڑتالوں کی وجہ سے مصیبت میں آ جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ حکومت اس پر کوئی کان دھرتی ہے یا نہیں دھرتی۔ لاہور کے تاجروں کا ایک الگ سے معاملہ ہے، وہ پھنس چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری جان شکنجے کے اندر یہ حکومت لے آئی ہے، اور وہ تاجر جو مسلم لیگ نون کے حامی ہیں، جنہوں نے ہڑتال سے انکار کیا ہے، ان کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ آپ لوگوں کی حکومت ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، جو تاجروں نہیں بلکہ عوام کو بھی ریلیف دینے کے دعوے کرتی ہے، وعدے کرتی ہے، اور بڑی خدا ترسی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، زبانی کلامی سارا کچھ کیا جاتا ہے، لیکن جب کچھ دینے کا موقع آتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ہم تاجروں کے ساتھ ہیں، دوسری طرف تاجروں کا عرصہ حیات ایسے تنگ کر دیا گیا ہے، ان کا ناطقہ بند کر دیا گیا ہے، وہ اس طرح سے بند کیا گیا ہے کہ فکس ٹیکس عائد کر دیے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ ٹیکس MML مارکیٹ میں جتنی بھی دکانیں، ہر دکاندار کو، ہر دکان کو 75,000 روپے مہینے کا ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ مور مارکیٹ، کریم بلاک اور اوریگا، ایسی جو مارکیٹیں ہیں ان پر فکس ٹیکس عائد کیا گیا ہے 30,000 روپیہ۔ لبرٹی مارکیٹ کی جتنی بھی دکانیں ہیں وہاں پہ 60,000 روپیہ ٹیکس فکس کر دیا گیا ہے، ان کو ادا کرنا پڑے گا ہر مہینے کا 75,000 روپیہ۔ MML مارکیٹ اور لبرٹی مارکیٹ کا 60,000 روپیہ۔ کسی کی دودھ دہی کی دکان ہے، کسی کی کلفیوں کی دکان ہے، کسی کی آئس کریم کی دکان ہے، کسی کی کتابوں کی دکان ہے، کسی کا ہوٹل ہے، کسی کی ہیئر ڈریسر کی دکان ہے، جو بھی دکان ہے ہر کسی کو یہ ٹیکس دینا پڑے گا۔ اس پر تاجروں کی طرف سے ہڑتال کا اعلان کیا گیا۔ لاہور میں خصوصی طور پہ اس وجہ سے بھی ہڑتال ہو رہی ہے، ویسے پورے پاکستان میں ہڑتال ہو رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ حکومت ہوش کے ناخن لیتی ہے یا نہیں لیتی۔ آ جاتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ وہ یہ خبر ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے PTI کی ایک اور سیٹ پر شب خون مارا گیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ 97 حلقہ فیصل آباد کا تھا، وہاں پہ سعد اللہ بلوچ جیت گئے تھے تحریک انصاف کے، لیکن علی گوہر کی طرف سے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا گیا دوبارہ گنتی کے لیے۔ الیکشن کمیشن نے دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا، اور وہاں پہ سعد اللہ بلوچ کو ہرا دیا گیا، کیونکہ
जितने वोटों का फ़र्क था उतने वोटों का फ़र्क बाद में ठप्पे जाली लगा कर यही कहा जा रहा है कि मुस्तरद किए गए वोट उनसे ज़्यादा हो गए जिन वोटों से सादुल्लाह बलोच जीते थे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इनको जितवा दिया गया, लेकिन मामला आगे सुप्रीम कोर्ट में गया। वहाँ पे जिस तरह से पहले 3 सीटों के हवाले से किया गया था फैसला, काजी फैसल साहब उसकी सरबराही कर रहे थे बेंच की। दूसरा बेंच बनाया गया जिसमें ये केस गया, इसमें काजी फैसल साहब नहीं थे बल्कि ये 2 रुकनी बेंच था। अमीनुद्दीन साहब इसकी सरबराही कर रहे थे और उनके साथ नईम अफगान बैठे हुए थे। उन्होंने काजी फैसल साहब वाला फैसला नहीं दिया, बल्कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये जो उम्मीदवार है इसने अपनी एप्लीकेशन कब दी थी। पता चला जब उसने एप्लीकेशन दी उस पर साइन नहीं किए गए थे और ना ही उस पर तारीख दर्ज। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये तो लगता है कि बाद में दरख्वास्त दी गई है जिसके ऊपर डेट भी नहीं है, साइन भी नहीं है। बहरहाल उन्होंने सादुल्लाह बलोच की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का ऐलान किया और उससे ये जाहिर हो गया कि जो लोग बाद में दरख्वास्तें देते हैं उनको अब पजीराई नहीं मिलेगी। ये हुआ 97 हल्के में। आप आ जाएँ इससे उलट 9 को इधर कर दें, 7 को इधर कर दें। ये गुजरांवाला का 79 हल्का है, वहाँ से भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के खिलाफ ये एहसान भी रखे हैं। इनके खिलाफ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अदालत में गए, जुल्फ़िकार भिंडर इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में गए और इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती का फैसला जारी कर दिया। और इलेक्शन कमीशन को इतनी ज़्यादा आ गई, उन्होंने कहा कि 2 दिन में, 1 दिन रह के दरमियान में 2 दिन में गिनती करके नोटिफिकेशन जारी किया जाए। यहाँ भी वही होगा कि कई हज़ार वोट मुस्तरद कर दिए जाएंगे ताकि मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जीत सके। आ जाते हैं फैज़ हमीद साहब की तरफ। फैज़ हमीद का मामला ओझल हो गया। कई दिनों को इस बारे में कोई खबर नहीं आ रही, जबकि जिस तरह से इस मामले को उठाया गया था, उछाला गया था, कहा जा रहा था कि इमरान खान के खिलाफ भी केस बनेगा, जो बाद में आप गवाह बन जाएंगे। लेकिन अब सूरत हाल इस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है कि फैज़ हमीद का मामला इतना ज़्यादा वो पीछे चला जाएगा, इस पर गर्दो गुबार आ जाएगी। कई महीने के बाद पता चलेगा कि उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, उन पर कोई मामला साबित नहीं हो सका। ये हमारा तजिया है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिस तरह से मामला इस तरह पीछे चले जाते हैं उनका फिर अंजाम यही होता है, उनका नतीजा आखिरकार यही होता है कि मामला बिल्कुल सेटल हो चुके होते हैं। जहाँ तक इमरान खान की बात है कि उनका कहा जा रहा था कि मिलिट्री ट्रायल होगा, फौजी अदालत में उनका केस चलेगा, उसका बिल्कुल ही इम्कान नहीं है। ये नामुमकिन है इमरान खान का केस फौजी अदालत में जाए। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का क्या इमेज जाएगा। पहले ही पाकिस्तान कई मामलात में आलमी सतह पर बड़ा बुरा फंसा हुआ है, मुईशत हमारी डूबी हुई है। सियासी मामलात, वो भी आपको पता है कि कितना सियासी इस्तेहकाम है और कितना अदम इस्तेहकाम है। हमारे अदारे, हमारी हुकूमत, हमारी रियासत अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल किया जाए। और इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल क्यों होने जा रहा था, क्यों लोग कहते थे कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल किया जाए ताकि उनको सज़ा दी जा सके। तो बाकी यहाँ तक सज़ा का मामला है तो क्या ये जज सारे मर गए जिन्होंने तोशाखाना का फ़ैसला दिया, जिन्होंने इद्दत का फ़ैसला दिया, जिन्होंने साइफर का फ़ैसला दिया? तो जबकि वो जज मौजूद हैं तो फिर मिलिट्री ट्रायल की ज़रूरत ही क्या है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।